بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب گزشتہ کل ہم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ عقیقے میں بڑے جانور کے 7 حصے کرنا درست ہے یا نہیں، جبکہ ہم 7 حصے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عقیقہ میں بڑے جانور کے 7 حصے کرنا درست ہے یا نہیں، دلائل سے بات سمجھائیں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ آپ کے سوال کی طرح بالکل ایسا ہی ایک سوال دارالعلوم دیوبند کے افتاء سے معلوم کیا گیا، تو وہی فتویٰ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ایک نہیں کئی دلائل کے ساتھ بات ذکر کی گئی ہے۔ آخر میں ہم اپنی تحقیق کے چند دلائل مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ وغیرہ کی بھی پیش کریں گے، لیکن آپ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کو سماعت فرما لیں۔ تو ایک سائل سوال کرتے ہیں کہ کسی نے عقیقے کی مجلس میں کہا کہ بڑے جانور کے 7 حصے کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، برائے مہربانی دلائل سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، اور ان کا جواب نمبر 1,59,837۔ تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ عقیقہ اور قربانی دونوں اکثر احکام میں باہم مشترک ہیں، یعنی اکثر احکام اس کے عقیقے کے اور قربانی کے سیم ہیں۔ اسی لیے جس طرح بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے درست ہیں، اسی طرح عقیقے کے جانور کے اندر بھی 7 حصے درست ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس مسئلے کو البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 والی حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ طریقہ استنباط اس طرح ہے کہ ایک بقرہ اور ایک اونٹ 7 کی طرف سے کافی ہے، اور شریعت کے قاعدہ اور احادیث کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے کہ 7 بدنہ یعنی بڑے جانور کا 7واں حصہ قائم مقام ہے ایک بکری کے۔ پس جب عقیقے میں ایک بکری کافی ہے تو 7 بدنہ یعنی بڑے جانور کا 7واں حصہ بھی ضرور کافی ہوگا، اور جبکہ قربانی میں جو کہ واجب ہے 7 بدنہ یعنی بڑے جانور کا 7واں حصہ کافی ہے، تو عقیقے میں جو کہ واجب بھی نہیں ہے کیسے کافی نہیں ہوگا؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی بڑے جانور کا ایک حصہ ایک بکری کی طرح یا ایک بکری کی طرح، دوسرا حصہ ایک بکری یا ایک بکری کی طرح، تو بڑے جانور کے اندر ایک حصہ ایک بکری کی طرح ہے، اور وہ بھی قربانی یعنی قربانی کے اندر ہے، اور یہ تو عقیقہ ہے جو کہ نہ واجب ہے بلکہ یہ تو نفل اور سنت میں سے ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ نیز فقہاء و مجتہدین کا قیاس بھی قابل حجت معلوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ثابت نہیں بالکل غلط ہے۔ اس کا ثبوت قیاس ہی سے نہیں بلکہ احادیث رسول، اقوال صحابہ کرام اور چاروں ائمہ کے کتب فقہ و فتاوی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ گائے اور اونٹ سے جیسے قربانی درست ہے، اسی طرح عقیقہ بھی درست ہے، اور جس طرح قربانی کے اندر ان تمام جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اسی طرح عقیقہ کے اندر بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام کے اندر قربت کی نیت ہو۔ انہوں نے پہلی دلیل دی ہے، اور یہ دلیل انہوں نے حنفیہ کی عظیم ترین کتاب رد المختار سے دی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 472، اور انہوں نے دوسری دلیل دی ہے شرح مہذب سے، تیسری دلیل اعلاء السنن سے، اور پھر چوتھی دلیل بخاری شریف کی شرح فتح الباری سے دی ہے، اور 5ویں دلیل انہوں نے دی اصول الشاشی سے، اور 6ٹھی دلیل جو ہے المجموع سے دی ہے، اور اس طرح اور بھی دلائل انہوں نے فتح ربانی وغیرہ سے دی ہے۔ یہ دلائل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان دلائل کو بھی آپ سمجھ لیں، ان دلائل کو بھی آپ پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں مسلم شریف سے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ ایک دلیل ہے مسلم شریف کی، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1، اور یہ باب ہے جواز الاشتراک کی۔ اور دوسری دلیل بھی ویسی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی گئی۔ یہ دلائل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک دلیل ہے جو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ سے لی گئی ہے، اور اس دلیل کے اندر بھی یہی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گائے کے اندر 7 حصے کرتے اور اس میں ہمیں شریک بھی فرماتے، اور یہ لمبی دلیل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔
تو لہٰذا یہ کہنا بالکل بیجا اور من گھڑت بات ہے کہ 7 حصے عقیقے کے اندر نہیں ہو سکتے، جبکہ عقیقہ کا نفل اور سنت ہے اور قربانی واجب، اور جب واجب کے اندر چل سکتا ہے تو یہ نفل جس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی گرفت ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔